السلام علیکم۔ آج ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں اور پھر ترجمے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ ترجمہ کسی تصنیف، تالیف یا کسی تحریر کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ترجمہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کتاب کو، کسی ٹیکسٹ کو، غزل کو، نظم کو، کسی سائنسی علم کو، ناول افسانے کو، داستان کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ترجمہ کہلاتا ہے۔ ترجمے کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی علمی یا ادبی پیکر کو دوسرے پیکر میں منتقل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علم کو یا کسی ادبی تحریر کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں ڈالنا، یعنی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا، تو یہ ہے ترجمہ۔ اب ترجمے کی دو قسمیں ہم بتاتے ہیں، بڑی جو ہے وہ ہے لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ لفظی ترجمے کا مطلب ہے لفظ کے مقابلے میں لفظ لانا، یعنی انگریزی میں ایک لفظ ہے، ہم اس کا جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا جو معنی ہے، لغوی معنی، وہ لکھیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ محاوراتی ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ترجمہ ہے جس میں محاورے کے مقابلے میں محاورہ لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں ایک جملہ ہے کہ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہے۔ اب جب ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر آئیز آر ویری بگ، کیونکہ یہ انگریزی روزمرہ کے خلاف ہو جائے گا۔ انگریزی میں اس طرح کے جملے استعمال نہیں ہوتے، تو ہم کہیں گے کہ شی از ویری بیوٹیفل۔ تو اب یہ بامحاورہ ترجمہ بن گیا۔ اب ہم آتے ہیں ترجمے کی ضرورت کی طرف کہ ترجمے کی ضرورت کیوں محسوس ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ترجمہ دو زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز، ایک علم ایک زبان میں موجود ہے، جب ہم اس چیز کو، اس علم کو، اس تحریر کو دوسری زبان میں منتقل کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر انگریزی سے اردو میں منتقل کر دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، تو یہ ترجمہ انگریزی اور اردو کے درمیان ایک لنک پیدا کرتا ہے، ایک ربط پیدا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دو زبانوں کے درمیان میں یہ ایک رابطہ بن گیا۔ کیا؟ ترجمہ۔ دوسرا ہے زبانوں کو زندہ رکھنا۔ ترجمے کی ضرورت اسی وجہ سے بھی محسوس کی گئی کہ اس کی وجہ سے زبانیں زندہ رہتی ہے۔ زبانیں، ادب جب اس میں تخلیق ہوتا ہے تب زندہ رہتی ہے، اور جب اس میں تراجم ہوتے ہیں تب بھی ایک زبان زندہ رہتی ہے۔ اگلا ہے کہ انسانی علم میں اضافہ کرنا۔ ترجمے سے انسانی علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ایک زبان میں موجود ہے، انگریزی زبان میں موجود ہے، اردو والے اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم پھر اس چیز کو جو انگریزی میں موجود تھی، اس علم کو جو انگریزی میں موجود تھا، ہم اس کو سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے نئی زبان کو پروان چڑھانا۔ ترجمے کی وجہ سے نئی زبان بھی پروان چڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اردو ایک نئی زبان ہے، جب ہم تراجم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نئے نئے الفاظ ہماری اردو زبان میں آئیں گے، تو اس سے یہ ہماری زبان اس میں اضافہ ہو جائے گا نئے نئے الفاظ کا، اور اسی طرح یہ زبان زندہ رہے گی اور پروان چڑھتی رہے گی۔ یہ تو تھا ترجمے کی ضرورت۔ اب ہم ترجمے کی اہمیت کو پڑھتے ہیں کہ ترجمے کی اہمیت کیا ہے۔ What is the importance of translation؟ تو پہلے ہے کہ انسانی تصورات کی منتقلی۔ انسانی تصورات کی منتقلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے جو خیالات ہیں وہ دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں اقبال کا تصور شاہین اب اردو میں موجود ہے، اردو والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، انگریزی والے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے انگریزی زبان میں تو تب جا کر انگریزی کے لوگ اس اقبال کے تصور کو سمجھ جائیں گے کہ اقبال کا شاہین کے حوالے سے کیا تصورات ہیں۔ دوسرا ہے ادب کی اصناف میں اضافہ۔
یعنی ترجمے کی وجہ سے اصناف ادب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ہائیکو ایک جاپانی صنف ہے جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے اردو زبان کے شعراء نے اس کے تراجم کرتے تھے ان ہائیکو کی جو جاپان میں لکھتے تھے۔ تراجم کرتے کرتے پھر آخر میں ایک ایسا وقت آیا کہ یہاں کے ترجمہ نگاروں نے خود سے ہائیکو لکھنے شروع کیے۔ یہاں کی مشرقی تہذیب کو ہاکے کی حیت میں لکھنا شروع کر دیے یہاں کے شعراء نے۔ تو اسی طرح ہائیکا باقاعدہ یہ جو ہائیکو ہے جاپانی صنف باقاعدہ سے اردو کی ایک صنف بن گئی۔ تو اسی طرح ادب کی ایک صنف میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح آزاد نظم ہم دیکھیں انگریزی سے آئی، پہلے تراجم ہوتے تھے، بعد میں یہاں کے شعراء نے خود سے آزاد نظم لکھنے شروع کیے، تو اسی طرح آزاد نظم میں بھی اردو میں آئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے کی وجہ سے اصناف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے تہذیب کی معلومات کا حصول، یعنی ترجمے کی وجہ سے ہمیں ایک تہذیب کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ترکی کی تہذیب ہے، ترکوں کی تہذیب ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ تو ان لوگوں کی زبان میں ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں تو ہم پھر ان لوگوں کی تہذیب کو سمجھ جاتے ہیں، ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کی جنگیں لڑنا، اس کا کھانا پینا، شادی بیاہ کی رسومات، موت کی رسومات، تو ان تمام چیزوں سے ہم واقف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ ترجمے کی وجہ سے۔ اگلا ہے تاریخ کی معلومات کا حصول، یعنی ہمیں تاریخ، ہسٹری کے بارے میں بھی معلومات ہوتی ہے۔ یہی ترکوں کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ترکی زبان کی تاریخ ہے، وہ تو ترکی زبان میں ہے، اردو والے، انگریزی والے، پارسی والے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب اس ترکی زبان کی ان لوگوں کی تاریخ کی ترجمہ ہوتا ہے اردو زبان میں تو اردو کے جو لوگ ہیں، اردو سے وابستہ لوگ، وہ بھی اس کو سمجھ جاتے ہیں ترکوں کی تاریخ کو۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تاریخ کی معلومات بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔